السلام علیکم جی. جسٹس ثاقب نثار المعروف بابا رحمتا، جو انہوں نے لقب خود کے لیے ہی اڈاپٹ کیا تھا، ان کے کتنے کتنے گھناؤنے کام ہیں اور ضلالت کے کس قیر مذلت کے اوپر وہ فائز ہیں. اس کے بہت سارے ثبوت ہیں کہ چمن میں بکھری پڑی ہے داستاں میری، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر جس کو خاکسار نے بھی سفر کیا، تو وہ جو ہے وہ میں شاید پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب بابا زحمتا جو ہے تو خود کو بابا رحمتا کہتا تھا، قوم نے اسے بابا زحمتا کا نام دیا. تو بابا زحمتا اب چونکہ معافیاں مانگنے پہ اتر آیا ہے، اور میرے پاس تو پہلے بھی اطلاع تھی، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انٹرویو میں چونکہ اس کی تصدیق کر دی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ چیز بھی ہم بھی ریکارڈ پہ لے آئیں. ہوا کچھ یوں کہ ہم نئے ٹویٹر کے اوپر جو تھے وہ ایکٹیو ہوئے، کیونکہ اور کوئی کام ہی کوئی نہیں تھا، بے روزگاری ہوئی تھی. اب بے روزگاری میں گھر سے نکلنا جو ہے وہ خام خواہ کا پٹرول جلانے کے مترادف ہے. تو ہم نے سوشل میڈیا پہ دل لگا لیا. اس نسل کے جو اس وقت بوڑھے ہیں، ان کو پچھلے بوڑھوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ نوجوان نسل ان کے پاس بیٹھتی نہیں ہے اور ان کی باتیں نہیں سنتی ہے. تو جو موجودہ نسل کے بوڑھے ہیں ان کو یہ شکوہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے. میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ جو فیس بک کا فیس نہیں ہوتا، وہ اس کو ایک لاٹھی کی شکل میں بوڑھے افراد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ اب ان کا بڑھاپا سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بزرگوں نے، بہت سارے بوڑھوں نے، بلکہ بڈھوں نے اپنے بڑھاپا یوں گزارنا شروع کیا ہوا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں یہ ISPR کی طرف سے، لیکن انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. اس گروپ کے اندر وہ اپنی مرضی کا اور اپنے ایجنڈے کا جو ہے وہ مواد لوڈ کرتے ہیں. یہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کا کام انہوں نے بھی پورا سر انجام دیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ اب ٹھیک ہے یار، اب ٹورڈز دا اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فورسڈ ریٹائرمنٹ دے دی ہے تو آئیں سوشل میڈیا پہ اوپر دل لگاتے ہیں. تو ہم نے سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کر دیا، دیکھنا شروع کر دیا. وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ زیادہ ہٹ ہو گیا. تو اس اثناء کے اندر بابا رحمتے کا جو قہر تھا، خود ساختہ قہر جو اس نے نازل کیا ہوا تھا قوم کے اوپر، وہ سوا نیزے پہ تھا، عروج پہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا سورج سوا نیزے پہ تھا. تو ان صاحب نے PKLI جو ہے وہ اب پوری داستان سامنے آ چکی ہوئی ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب کی. ڈاکٹر سعید اختر کون ہیں؟ ڈاکٹر سعید اختر امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، میرا خیال ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہیں. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے امریکہ کے اندر بہت کچھ کھا لیا ہے، تو اب چلتے ہیں پاکستان کی خدمت کرنے. تو وہ پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً ایک دہائی سے، انہوں نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ساتھ ایک کیا ہوا تھا. وہ سال 6 مہینے کے بعد 15 دن کے لیے آتے تھے، اور یہ جو جگر کی پلانٹیشن ہے، یا کیا اسے کہیں گے، پیوند کاری، جگر کی پیوند کاری کے آپریشن کیا کرتے تھے موضوع اپنا غریب لوگوں کے نا. تو وہ مطلب 5.5 مہینے وہ ہاسپٹل جو تھا ان مریضوں کو سکین کر کے لائن اپ کرتا کہ جو ڈیزرونگ ہوتے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بھارت نہیں جا سکتے تھے اس کام کے لیے، تو ان کو وہاں پہ کیا جاتا، لائن اپ کیا جاتا. تو ڈاکٹر صاحب آ کے 15 دن کے اندر میکسیمم جتنے آپریشن ہوتے وہ کرتے. جو امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، اس سے وہ ڈونیشن بھی لے کے آتے. تو ان لوگوں کا جو پورا آپریشن وغیرہ کا خرچہ ہوتا وہ اس سے برداشت کرتے، وہ اس سے کرتے اور واپس چلے جاتے. وہ بھی اور ان کی مسز بھی یہ کام 15 دن کے لیے کیا کرتے تھے، ہر 6 ماہ کے بعد، 5.5 ماہ کے بعد 15 دن کے لیے. اتنی شاید وہاں پہ چھٹی بھی ملتی ہے، مطلب ہر 6 ماہ کے اندر آپ کو 15 دن کے لیے فورسڈ لیو پہ جانا ہوتا ہے. آپ کو ہر صورت میں اپنے کام سے بریک لینی ہوتی ہے. یہ گورے نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، تو وہ اسی کو استعمال کرتے تھے. اس کی بھنک پڑ گئی جناب شہباز شریف صاحب کو. تو شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ جی اگر ہم آپ کو ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیں تو کیا یہ کام آپ اس لیول پہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، لیکن میں اس ہسپتال کے اندر
آپ کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا. یعنی کہ وہ پنجاب حکومت کی یہ وہی ماڈل ہے جو SIUT جو ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف وہ کیا ہے جی یورالوجی جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر ادیب رضوی والا جس طرح کا وہ ماڈل ہے نا اس طرح کا ماڈل جو تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کر دیا اور وہ ماڈل بڑی کامیابی سے کراچی میں چل رہا ہے. تو وہ انہوں نے ماڈل پیش کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ ماڈل پیش کر دیا تو اپنا شہباز شریف اس کے اوپر بڑے انتھوزیسٹ ہوئے اور انہوں نے دن رات کر کے PKLI جو تھا وہ بنوانا شروع کر دیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ. اچھا یہ اس طرح لیور کی ٹرانسپلانٹیشن کے تجربات جو تھے وہ سندھ کے اندر گمبٹ میں بھی ہو چکے تھے اور وہاں پہ صرف مار پڑ رہی تھی کیونکہ ان کا جو تھا کامیابی کا ریشو جو تھا وہ بہت کم تھا. اور کامیابی کا ریشو کم ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ایکسپرٹ مین پاور نہیں تھی, تربیت یافتہ افرادی قوت نہیں تھی, اور جو تربیت یافتہ لوگ تھے وہ اس ضمن میں پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یا چلے جاتے تھے. گمبٹ کو بھی کامیاب کرنے کے لیے ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں کام کرنے والے 2 ڈاکٹرز نے والنٹیئر کیا تھا اور وہ گئے تھے اور پھر آپریشن کامیاب ہونا شروع ہوئے تھے وہاں پہ. یہ سندھ میں ہے, جام شورو کے آس پاس ہے کہیں گمبٹ. تو وہاں پہ ہم نے بھی بہت سارے پیشنٹ جو تھے ان کو کہا جو انڈیا جانے کی اور 50-60 لاکھ روپے خرچ کرنے کی نہیں رکھتے تھے, ان کو ہم نے گمبٹ روانہ کیا اور ان میں سے 1-2 کامیاب بھی لوٹے واپس. تو خیر اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ PKLI جب بننا شروع ہوا تو ثاقب نثار صاحب کے سمدھی ہیں اور وہ اس شعبے کے اندر پہلے جو تھے ان کے بھائی بھی ڈاکٹر تھے. تو اس نے چیف جسٹس نے ڈاکٹر سعید کو, جو کہ ڈاکٹر سعید کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے خاندانی مراسم تھے, تو ان کے فیملی سمیت جو تھا وہ اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کھانے پہ بلا کے تو بقول ڈاکٹر سعید صاحب کے کہ اس کا تو لہجہ ہی بدلا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ PKLI میں آپ جو ہے اتنے لاکھ پہ لوگوں کو رکھ رہے ہو, اور جب کہ میرا بھائی جو ہے وہ ساری عمر کام کرنے کے بعد جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچا ہے. مطلب کہ وہ اس کا بھائی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپیہ لے رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ 12 لاکھ روپے کے اوپر لوگ رکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی ڈسکریپنسی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ کے بھائی کا وہ شعبہ ہوا تو ہم اسے بھی رکھ لیں گے, لیکن یہ سارے لوگ جو ہم 10-12 لاکھ روپے پہ رکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر 2-2 کروڑ روپیہ پر منتھ کمانے والے لوگ ہیں. تو وہ والنٹیئر کر رہے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں, ہم ان کو صرف رہنے کا یہاں پہ خرچہ دے رہے ہیں, ان کے رہنے کا ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق. تو اس لیے اس کو آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں. ثاقب نثار جو تھا چونکہ خدا بنا ہوا تھا اپنی طرف سے, خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا, وہ مصرع ہے نا, ہاں وہ خدا بنا ہوا تھا اپنی طرف سے. نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم میرے بھائی کے بارے میں یہ بات کہو کہ اس کو نہیں رکھ سکتے. اب اس کے بھائی کا ایک کبھی کاروبار ہے, اس کے سمدھیوں کا بھی کاروبار ہے, وہ بھی عرض کرتا ہوں, اس کے بھائی کا ایک کبھی کاروبار ہے. یہاں پہ جو مریض ہوتے ہیں نا یہ والے پیوند کاری والے, ان کو پہلے جو ہے مایوس کرتے ہیں, پھر موت سے ڈراتے ہیں, اور پھر جو ہے ان کو انڈیا ریفر کر دیتے ہیں. ہر ریفرل جو ہوتا ہے وہ ان کو اس وقت جب کہ $100 تھا ان کو 10 سے 12 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے. تو اگر آپ نے مہینے کے 5 پیشنٹ بھی ریفر کر دیے انڈیا تو اور وہ پہنچ گئے ویزا لے کے تو آپ کے 10 لاکھ پکے ہیں, ٹھیک ہے, یا 12 لاکھ پکے ہیں. یہ کبھی کام کرتا ہے اس کا بھائی. تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہاں پہ PKLI کھل جاتا ہے تو وہ والا کاروبار بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو تکلیف تو بہت تھی, تکلیف 2.5 لاکھ یا 12 لاکھ کی نہیں تھی, تکلیف یہ تھی. اچھا اس کے سمدھی جو ہیں وہ اپنا یہ جو ہارٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے کیا ہے جی, وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی PIC جو ہے, وہاں پہ وہ جو سٹنٹ سپلائی ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑے سپلائر ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے نوٹس بھی لیا تھا یہ سب سٹنٹ کی سپلائیز کا. یہ بیسیکلی اپنے سمدھیوں کا بزنس بچانے کے لیے کودا تھا. میں نے کہا نا اتنے کبھی کاروبار کر رکھے ہیں اس نے, کبھی کام کر رکھے ہیں کہ آپ کو گھن آئے گی اس ثاقب نثار نامی ناسور سے. تو اس نے اس کا نوٹس لیا اور جتنے بھی باقی جو سپلائر تھے ان کی گچی کوٹ دی اور صرف اپنے سمدھیوں کو اس نے سپیئر کیا کہ وہ جناب PIC اور دوسری سرکاری جگہوں کے اوپر
جو ہے یہ سٹنٹ جو ہیں وہ سپلائی کر سکیں. اس کے اوپر بھی اس نے مناپلی بنوائی ان کی. اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا سکینڈل تھا وہ یہ تھا کہ منگواتے تو یہ سٹنٹ جو تھے وہ چائنا سے تھے جو $20 کا آتا تھا, اور یہ ڈالتے جو تھے وہ $500 کا کہہ کے ڈالتے تھے. مطلب کہ اتنی بڑی وہ ڈسکریپنسی تھی. اور جو سٹنٹ یہ ڈالتے تھے یا خاص طور پہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہاں پہ یہ سپلائی کرتے تھے, اور جو سٹنٹ یہ ڈالتے تھے میرا مطلب ہے کہ وہ رپچر ہونے کی, بہت زیادہ پھٹ جانے کی, اور جس سے پیشنٹ کی موت واقع ہو جاتی تھی, اس کی بہت سارے کیسز ہیں. لیکن ثاقب نثار اس کا بھائی گندی اولاد, نہ مزہ نہ سواد, ٹھیک ہے نا, تو منشی نثار کی گندی اولاد, تو یہ کام کرتے تھے سر. مطلب کہ یہ سارا کچھ چھپی ہوئی چیز ہے, City 42 پہ نشر ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, اور وہ جناب اس نے وہ بھی کر دیا. تو خیر اس سے ہٹ کے ہم نے جناب اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر لکھا کہ اہل لاہور, یہ ایک پروجیکٹ جو لاہور کو ملنے لگا تھا, یہ شخص اس کو تباہ کرنے کے اوپر مائل ہو گیا ہے, تو آپ کو باہر نکل کے احتجاج کرنا چاہیے. لو جی, لگ گیا سیکشن 500 ہمارے اوپر, اور بلا لیا ہمیں ایف آئی اے نے پہلا بلایا, دھمکیاں شمکیاں دیں. وہاں پہ اس اپنا نام لینا مناسب نہیں ہے, آپ کو بڑے افسر بن چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ کے خلاف جو درخواست دہندہ ہیں وہ ثاقب نثار ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے درخواست کی کاپی دے دیں. انہوں نے کہا وہ تو جب آپ کو ہم گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کریں گے اور عدالت میں پیش ہوں گے تو ہم وہ درخواست کی کاپی دے دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دھمکا دیا کہ اب دیکھ لیں جب چیف جسٹس آپ کے خلاف مدعی ہوگا تو کوئی مجسٹریٹ آپ کی ضمانت لینے کی جرت نہیں کرے گا. اب پتہ نہیں وہ یہ صرف دھمکا رہے تھے یا واقعی ایسا تھا. لیکن اس کا ایک اور بھی ریپلیکا ہوا جب ہمارے دوست عمران شفقت صاحب جو تھے وہ اٹھائے گئے. ایف آئی اے نہیں اٹھایا ان کو, تو ان کو جا کے بتایا گیا کہ آپ کے خلاف جو مدعی ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک امیر پٹی صاحب, ملک امیر صاحب بہرحال جو بھی ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں. تو وہاں پہ خیر جرنلسٹ پہنچ گئے, بڑے بڑے جرنلسٹ آج کل جو ہیں ہمارے وزیر اطلاعات کیئر ٹیکر لاہور کے, پنجاب کے عامر میر صاحب, وہ بھی, اور عمران شفقت صاحب بھی, یہ دونوں اٹھائے گئے اور دونوں کے خلاف جو تھا انہیں بتایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ مدعی وہ ہیں. تو سہیل وڈائچ صاحب پہنچے جھومتے جھامتے اور انہوں نے کہا جی کاپی دکھاؤ. کاپی ایف آئی اے نہ دے تو انہوں نے کہا پھر بندہ چھڈو, یا تو ہمیں کاپی دینا اس درخواست کی جو مدعی نے دی ہے, یا جو ہے بندہ چھڈو. تو وہ چونکہ ایسی درخواست جو تھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو لہذا بندہ چھوڑنا پڑ گیا. اگر وجود ہوگا بھی تو یہ کہا گیا ہوگا کہ جناب آپ نے ان کو کاپی نہیں دینی. اگر کاپی دی جاتی تو پھر بات بے نقاب ہو جاتا. ہو سکتا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ ان کا نام استعمال کر رہی ہو, ٹھیک ہے نا. ساڈی والی چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا, عمران شفقت ولی جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مدعی بنا دیا ایف آئی اے نے. تو ایف آئی اے کا کارنامہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب نے جو تھا وہ اس کے اندر کہ اس کا بھائی کا کاروبار تباہ ہو جائے گا, انہوں نے پی کے ایل آئی کا بیڑا ہی غرق کر دیا. اور پی کے ایل آئی کے اندر وہ جو باہر سے اپنے کیریئرز کی قربانی دے کے اور پیور خالصتاً انسانی جذبے کے تحت قوم لوٹانے کے لیے, ایک وقت ہوتا ہے نا کہ بندہ قوم کو لوٹانے کی صحیح کرتا ہے کہ یار مجھے قوم نے یہ کچھ دیا ہے تو ہم اس کو لوٹاتے ہیں واپس. تو وہ لوٹانے کے لیے جو آئے تھے وہ ایک ایک کر کے پی کے ایل آئی چھوڑ کے واپس چلے گئے. یوں ثاقب نثار کے بھائی کا بزنس بھی بچ گیا, اور یوں یہ بات ہو گئی کہ یہاں پہ کوئی بہتری کا کام کرنے کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں ماں سوائے فٹ پاتھ پہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے, آپ اس ملک میں عوامی خدمت کا کوئی کام نہیں کر سکتے, انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ مافیاز بہت سٹرونگ ہیں. آج بھی وہی سٹنٹ سپلائی ہوتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر ثاقب نثار صاحب کے جو ہیں رشتہ داروں کے, اور ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اور کمپنیاں بھی وجود میں آ گئی ہوں. یہ ہمیں City 42 کے جو میرا خیال ہے چیف رپورٹر ہیں آج کل, اور لاہور پریس کلب کے ایگزیکٹو باڈی نہیں, اب تو پچھلی دفعہ تو وہ عہدیدار تھے باقاعدہ بھائی, الیکٹ ہوئے تھے, وہ بھی ہیں. انہوں نے پوری ایک لمبی کو 2-2.5 گھنٹے ہمیں بیٹھ کے تو یہ داستان سمجھائی کہ اصل میں یہ جو سو موٹو لیا ہے اس نے, یہ واردات کیا ہے. تو یہ کتنا بڑا وارداتیہ تھا اس سے آپ اندازہ کر لیں. اب اس کے ذلیل ہونے کا والیوم بھی اتنا ہی ہونا ہے.
ٹھیک ہے نا, جتنی بڑی بڑی اس نے کبھی قسم کی گھٹیا قسم کی وارداتیں ڈال رکھی ہیں, اس کی ضلالت کا بھی لیول وہی ہونا ہے. بس یہی تھا. میں نے کہا کہ یہ جو اس حوالے سے ہمارے اوپر PKLI کے حوالے سے جو داستان بیتی ہے, ذرا اس کو پھر سے ایک مرتبہ تازہ کر دیا جائے. آپ بھول بھی تو جاتے ہیں نا. ٹھیک, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.